صلوات صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين أما بعد. ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے تفسیر قرآن کا درس آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارا موضوع تفسیر سورہ بقرہ ہے اور ہم نے اس سے پہلے تقریباً 8 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور ہمارا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ پروردگار قرآن مجید میں کافرین کی صفات کے بعد منافقین کی صفات کو بیان کر رہا ہے. ایک صفت منافقین کی بیان کی گئی تھی اور آج انشاءاللہ جس آیت کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس میں دوسری صفت منافقین کی بیان کی جائے گی. اس سے پہلے ہم نے جو صفت بیان کی تھی وہ کون سی صفت تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں لیکن وہ اصل میں ایمان نہیں لائے ہیں، وہ مومن نہیں ہے. یعنی پہلی صفت منافق کی کیا ہے کہ وہ جھوٹے ایمان کا مالک ہے، اس کا ایمان جھوٹا ہے. آج آیت نمبر 9 میں دیکھتے ہیں کہ دوسری صفت منافقین کی پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یخادعون اللہ کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں پروردگار عالم کو. والذین آمنوا اور کن کو؟ ایمان والوں کو، مومنین کو. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یعنی ایک ساتھ یہ دو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنی منافقت کے ذریعے سے. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان صحیح طور پر ایمان لایا ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ خدا کو دھوکہ دے، خدا کو لگے کہ یہ بیچارہ ایمان لے کر آیا ہے، مومنین کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، مومنین کو لگے کہ یہ بھی ہماری طرح مومن ہے، ایمان لایا ہے، تو خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. مگر حقیقت یہ نہیں ہے. یہ ان کی چاہت ہے کہ یہ دونوں کو دھوکہ دے، مگر حقیقت کیا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو مگر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ اور یہ اتنے نادان ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی منافق کتنا نادان ہے کہ وہ دھوکہ کسی اور کو دینا چاہتا ہے لیکن خود دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یہ واقعی یہ صفت آپ دیکھیں کہ منافقین کی یہ صفت بڑی جو ہے کہ ایک طریقے سے خطرناک صفت بیان کی گئی ہے اور وہ اپنے اس صفت میں خود اشتباہ کا شکار بھی ہے. یعنی وہ دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. منافق کبھی بھی وفا کا ارادہ نہیں رکھتا، منافق ہمیشہ دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے. آج مثلا اگر یہ دیکھا جائے کہ دو گروپس آپس میں چل رہے ہیں کسی بھی عنوان سے، یعنی خدمت رسانی کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے، دو گروپ چل رہے ہیں، دو گروہ چل رہے ہیں اور ایک گروہ کا بندہ چاہے کہ میں دوسرے گروہ میں داخل ہو جاؤں مگر یہ کہ میں دل سے اپنے ہی گروہ کے ساتھ رہوں، لیکن ان کو یہ لگے کہ میں اس گروہ میں ہوں، ان کو کیا لگے کہ میں اس گروہ میں ہوں. تو سیدھی سی بات یہ کہ یہ بندہ اپنی اس منافقت کے ذریعے سے اس گروہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس گروہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے منافقین کا گروہ ہے کہ جو کافرین کے گروہ سے نکل کر منافقین کا گروہ مومنین کے گروہ میں آ گیا ہے. مگر کیا ہے؟ اس کا ارادہ ایمان کا ہے، اس کا ارادہ خدا کو پانے کا ہے، اس کا ارادہ رسول کی محبت حاصل کرنے کا ہے، اس کا ارادہ نماز روزے کی پابندی کرنے کا نہیں، اس کا ارادہ دھوکہ دینے کا. تو ایک پروردگار نے ان کے ارادے کو فاش کر دیا. یہ ارادہ رکھتے ہیں مگر دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا ہے. منافق وہ ہے کہ جو مومنین کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے. اور
یہ دھوکہ کس طریقے سے دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ، یہ لوگ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کی طرح احترام اور محبت حاصل کر لیتے ہیں. یہ پہلا دھوکہ دینے کا طریقہ ہے. کوئی بندہ منافق تھا، مسلمانوں میں آ گیا، مومنین میں آ گیا، نماز پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا، تو جیسے مسلمان آپس میں دوسرے مسلمانوں کا احترام کرتے تھے ویسے ہی اس کا احترام کر رہے ہیں. جیسے اور دوسرے مسلمان اور دوسرے مومنین کی عزت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ویسے ہی اس بندے سے محبت کر رہے ہیں. تو کیا کہا، اس نے پہلی کیا کامیابی حاصل کی اپنے دھوکہ دینے میں؟ پہلی چیز تو یہ حاصل کی، اس نے احترام اور محبت کو وہ حاصل کر لیا کہ جو مسلمانوں کے لیے مخصوص تھا. دوسری چیز، اسرار مسلمان، یعنی مسلمان کے رازوں سے یہ واقف ہو گیا کہ جو باتیں فقط مسلمانوں کے درمیان ہوتی تھیں اور اجازت نہیں تھی کہ باہر ان باتوں کو کیا جائے. اب یہ منافق ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ان رازوں سے اور ان باتوں سے بھی اب واقف ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں کیا باتیں ہوتی ہیں. اب میں جا کر ان کو بتاؤں گا کہ تمہارے بارے میں مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں. تو دوسرا دھوکہ ان کا اس چیز کے ذریعے سے ہوا. تیسرا دھوکہ مسلمانوں کو کیسے دیتے ہیں؟ یہ اسی چیز میں کتنے دھوکے دیکھیں پوشیدہ ہے. تیسرا دھوکہ کہ خود مسلمان ان کی جان اور ان کے مال کے محافظ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ بھی تو منافق بھی تو ظاہری طور پر مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہو گیا اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا. ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے، اس کی جان کو بچائے، اس کے مال کو بچائے. تو کیا ہوا کہ ہے تو منافق، لیکن دوسرا مسلمان اس کا محافظ بن رہا ہے، دوسرے مسلمان اس کی جان کے بھی محافظ بن رہے ہیں، اس کے مال کے بھی محافظ بن رہے ہیں. اور چوتھی چیز کہ یہ ظاہری طور پر اپنے احکامات سے بھی بچ گئے ہیں. چوتھا فائدہ ان کو کیا ملا؟ چوتھا فائدہ یہ ملا کہ جو کفار کے درمیان ان کے احکامات تھے، ظاہر سی بات ہے ان کفار میں جس مذہب پر تھے یہ کچھ نہ کچھ واجبات، کچھ نہ کچھ مراسمات وہاں بھی ان کے رہتے ہوں گے، لہذا ان چیزوں سے بھی یہ بچ گئے ہیں، ان چیزوں سے بھی یہ دور ہیں، ان چیزوں کو انجام تو نہیں دے رہے. یعنی اب اگر ان چیزوں کو انجام دیں گے تو پھر منافق تھوڑی کہلائیں گے، پھر تو کافر کہلائیں گے. اگر کسی مسلمان نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر جا کر بت کے سامنے جو ہے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی مسلمان تو ہوا ہی نہیں ہے. لیکن یہ کلی طور پر ان عبادات اور ان مراسمات سے دور ہو جاتے ہیں کہ جو کفار کے مراسمات ہیں، تاکہ مسلمانوں میں اور یقین پیدا ہو جائے. تو یہ 4 طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں. مسلمانوں کے احترام اور محبت کو حاصل کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں، کفار کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو لگے کہ مسلمان پختہ ہو گئے ہیں. اور چوتھا کہ مسلمان ان کی جان اور مال کے محافظ بن جاتے ہیں. یہ ان کے دھوکہ دینے کا طریقہ ہے. مگر حقیقت میں آپ سے سوال ہے، یہ میں اپنے ناظرین سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی یہ منافقین خدا کو اور رسول کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ خود دیں گے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ مثال جب میں پیش کر چکوں گا، جب میں پیش کر لوں وہ مثال، تو آپ بغیر میرے جواب دیے آپ خود اس بات کا جواب دے دیں گے کہ لوگ کس کو دھوکہ دیتے ہیں. خدا نے کس حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ایک انسان مریض تھا، اسے دل کی پریشانی تھی یا کسی بھی چیز کی پریشانی تھی، وہ مرض میں مبتلا تھا. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ بیماری ہے اور مجھے اس بیماری کو ختم کرنا ہے، مجھے کوئی دوائی دے دیجیے، مجھے دوا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ایک پرچی اٹھائی، پرچی پہ قلم سے ایک دوا کا نام لکھا اور کہا کہ جائیے اس دوا کو لے لیجیے. اب اس نے اس کو پرچی کو لیا، لینے کے بعد باہر نکلا. باہر نکلنے کے بعد اس پرچی کو جیب میں رکھا اور کہا کہ ڈاکٹر کو کس نے دیکھا؟ ڈاکٹر نے کیا دیکھا، چلو ٹھیک ہے. پرچی کو جیب میں رکھا، گھر پہنچ گیا اور جا کے سو گیا. اب آپ مجھے اتنا بتائیے، اس نے وہ دوائی نہیں خریدی. کیوں نہیں خریدی؟ یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کو دھوکہ دے. ڈاکٹر نے کہا تھا دوائی خریدے، مت چھوڑو، کون خریدے گا اتنی مہنگی دوائی، ہم تو نہیں خریدتے، ہم تو ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر کو آئے تھے دکھانے کے لیے، دکھا دیا. اس مریض نے کیا ڈاکٹر کو دھوکہ دیا؟ کہ ڈاکٹر کو دھوکہ دیا؟ ڈاکٹر صاحب کو بعد میں آپ جا کے بتائیے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا تھا. ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے کیسے؟ کہ آپ نے جو دوائی کی پرچی دی تھی اسے لکھ کے، وہ خریدی ہی نہیں اس نے، وہ جیب میں رکھ لی.
اور گھر پہ جا کے سو گئے تو ہوا نہیں آپ کو دھوکہ دینا؟ تو ڈاکٹر صاحب مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ مولوی صاحب اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ تو پھر ہم سوال کریں گے کیوں ڈاکٹر صاحب؟ دوائی تو آپ نے لکھ کے دی تھی۔ کہ دوائی تو ہم نے لکھ کے دی تھی، لیکن وہ دوائی ہمارے فائدے کے لیے نہیں تھی، وہ اس کے فائدے کے لیے تھی۔ یہ خریدتا تو اس کو فائدہ ہوتا، اس نے نہیں خریدی تو اس کو نقصان ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے خود کو دھوکہ دیا، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ خود اب فیصلہ کریں گے کہ جو دین، جو اسلام، جو مذہب، جو شریعت انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آئی تھی، اگر کوئی منافق اس شریعت کو دل سے اپنانا نہ چاہے، اس کا مطلب اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہی ہی نہیں ہے، تو اس نے خدا کو اور مومنین کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ اس عظیم کامیابی سے خود کو محروم بھی کر لیا اور خود کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ اسے خود بیچارہ غافل ہے کہ اس نے محروم کر لیا اپنے کو اس عظیم کامیابی سے۔ واقعاً منافقین اصل میں ہوشیار نہیں ہے، بیوقوف ہے، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو دھوکہ دینا ہے نا، یہ دھوکہ، یہ جو لفظ یخادعون کا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے بھی ہیں اور یہ لوگ جو ہے دو طرفہ دھوکے کا شکار، یہ دھوکے کا شکار بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول معاذ اللہ جادوگر ہے، دھوکے باز ہے، یہ اسی لیے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ دو طرفہ دھوکہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ اور دو طرفہ دھوکہ کیوں ہے؟ دو طرفہ دھوکہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ان کا ہے کہ خدا کیا کہتے ہیں، رسول بھی خود معاذ اللہ دھوکے باز ہے۔ تو اسی لیے یہ دو طرفہ دھوکے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ البتہ اگر مسلمان ہوتے تو ان کا عقیدہ ہوتا کہ رسول واقعی رسول ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کو آپ کی خدمت میں کل کے درس میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔